کل آپ کی لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہی ہے، سارے ملک کی نظریں اس پہ ہیں، ہر ایک کے دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے، مگر کل آپ کے بڑے قریبی ساتھی فیصل واڈا صاحب نے بڑا ڈرا سا دیا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، لاشیں گریں گی، تو آپ کو بھی کوئی ڈر ہے؟ اور یہ لاشیں کون گرائے گا؟ 26 سال سے عامر میں پولیٹکس کر رہا ہوں، 26 سال سے، اور شاید ہی کسی نے اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے ہوں جو ہم نے کیے ہیں۔ 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا۔ ہماری ساری تاریخ ہے کہ ہم ہمیشہ پرامن آئین کے اندر رہ کے، قانون کے اندر رہ کے احتجاج کرتے ہیں۔ کئی جگہ ہمیں پرووکیشن ہوئی، 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، جس طرح کا انہوں نے فورس یوز کی، پولیس نے گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر، عورتیں بچے، نہ چادر نہ چار دیواری، اور جو وہ پرووکیشن تھی، اگر میں 26 مئی کو آگے نکل جاتا اور دھرنا کر دیتا تو تب انتشار ہونا تھا، جس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے کال آف کر دیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بعد وہ پیسفل سے، ہماری پرامن سے چلا جائے انتشار کی طرف۔ یہ ہماری بالکل پرامن ہوگی، آئین اور قانون کے بیچ میں ہوگی۔ اسلام آباد میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ قانون اور جو عدالت نے جس کی پرمیشن نہیں دی، مثلا ریڈ زون ہے، ہم بالکل ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔ جو عدالت نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ 3 لوکیشنز کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، انہی کے اوپر ہم نے اپلائی کیا۔ وہ آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں، انہوں نے جو لاشیں گرانے کی جس طریقے سے بات کی، اس سے یہ لگ رہا تھا وہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے، وہ پتہ نہیں کس کو نشانہ بنا رہے تھے، کون لاشیں گرائے گا، پہلے بھی لاشیں گریں گی، درمیان میں بھی گریں گی، بعد میں بھی گریں گی۔ وہ کوئی لگ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا آدمی بات کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بلکہ ڈرا رہے تھے کہ لانگ مارچ میں نہ آئیں، تو وہ کیونکہ آپ کے اتنے قریبی رہے ہوئے ہیں تو اس لیے سب کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، جن کو میں اپنے قریب سمجھتا تھا، میں نے ان کی جب امتحان آیا تو میں نے ان کی دوسری سائڈ بھی دیکھی ہے۔ مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہوا جو اس نے کیا کل، میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یہ فرمائش پہ کیا، اور مجھے پتہ ہے کس کی فرمائش پہ کیا ہے۔ جو تشدد ہوا اس کے بعد، جو ظلم ہونا شروع ہوا میڈیا کے اوپر، لوگوں پہ دھمکیاں، ہمارے لوگوں پہ، اور یہ اس کے بڑا قریب ہے، اس کے فیصل واڈا کے، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ اس کی فرمائش پہ اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا کہ کچھ خون ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا خون ہو۔ جو فیملیز، جن جلسوں میں فیملیز آتی ہیں، وہ کیا خون کرنے جاتی ہیں؟ آپ کے لانگ مارچ سے ایک قسم کی سیاسی قیامت تو برپا کی ہوئی ہے، کہ کوئی آج اتنی زیادہ پریس کانفرنسیں تھی کہ فالو کرنا مشکل تھا، اور ہم کیونکہ جنازہ تھا آج ارشد کا تو وہاں بھی مصروف تھے، مگر ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پبلکلی پریس کانفرنس کریں، اور بڑی لمبی کریں، ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے اس میں، مگر ڈی جی آئی ایس آئی کا آنا، اور پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ہم بڑے غمزدہ ہیں۔ ارشد کی آپ کو پتہ ہے ہمارا بھائی تھا، کلیگ تھا، دوست تھا۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں کئی ایسی چیزیں کہی گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں، میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کہوں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے، اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا، ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو، ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی، اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا امیج خراب ہو، کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، ہمارا اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتور فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا؟ کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، اب اٹھا کے دیکھ لینا، ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے، اور ہمارا دشمن ہمارے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ان کی تنقید اس طرح کریں کہ یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ ان حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے
کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے؟ آپ منہ بند کر رہے ہیں لوگوں کے. انہوں نے ایک دو اور بھی بڑی سخت الزامات لگائے کہ جی ایک طرف تو آپ میر جعفر، میر صادق یہ باتیں کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ ان کو انڈیفینٹ ایکسٹینشن، غیر مہینہ مدت تک توسیع کی آفر بھی کر رہے تھے. دیکھیں عامر، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اپنا منہ کھولنا شروع کروں، جو یہ ہوا ہے، جب اتنی وہ باتیں کریں تو جواب تو دینا پڑتا ہے. میں وہ جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں اگر بولنا شروع ہوں تو نقصان تو ملک کو ہی ہوگا میرے. اس لیے میں نے بڑی کیئرفل رہ کے ایک دائرے کے بیچ میں بولتا ہوں، اس کے نیچے رکھتا ہوں، اشاروں سے بھی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایکس کہہ دیتا ہوں، وائی کہہ دیتا ہوں، اور یہ اب جو ڈرٹی ہیری ہے یہ بھی کہہ دیتا ہوں. بچاتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، یہ غلطیاں کر رہے ہیں. میرا ادارہ بچا رہا ہے فوج کا، میں اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. اب مجھے انہوں نے، میں آپ سنا جی بند کمروں میں جا کے جی میں یہ کہتا تھا. پوری بات اگر بتا دیں کہ بند کمروں میں اور بھی باتیں کیا ہوتی تھیں، میں کیوں کہہ رہا تھا. میری ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جب سازش ہو گئی، مجھے پتا تھا سازش ہو رہی ہے، ہمیں پتا تھا سارا یہ بیرونی کا تو خیر بعد میں ہمیں پتہ چلا، لیکن جب امریکن ایمبیسی مل رہی تھی، ہمارے جو بعد میں لوٹے بنے ان کو انوائٹ کر رہی تھی، اپوزیشن سے بار بار ملتی جا رہی تھی، ہمیں اندازہ تو ساری مجھے آئی بی سے خبریں تو آ رہی تھیں. اور پھر یہ نو کانفیڈنس کی جب بات ہو رہی تھی، پھر ہمیں خبریں آ رہی تھی نواز شریف کو سارے لوگ جا کے مل رہے ہیں اور وہاں سے، تو یہ پوری سازش کا تو مجھے پتہ چل گیا تھا. میں نے بڑا پبلکلی میں نے بار بار کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ڈائریکٹ نقصان ہوگا اور کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی، ورڈ یوز کیا ٹیل سپن میں، یہ آپ نہیں سنبھال سکے گی، کیونکہ جو معیشت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ نے انسٹیبل کر دیا تو ہمارا جو یہ انٹرنیشنل سپر سائیکل چل رہا ہے کموڈٹی کا، جو تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، جو ہم بڑا مشکل سے بیلنس کر رہے ہیں، یہ اگر بکھر گیا کوئی سنبھالے گا نہیں. میں نے وارن کیا اور میں نے کہا میں یہ سن یہ رہا ہوں کہ یا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے یا آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر آپ کو آفر کریں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہ کرنا اس وقت. اس گورنمنٹ کو اس وقت اگر آپ نے ہٹا دیا، یہ نہیں سنبھلے گا پاکستان. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ جو ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ساری ہماری اکانومی نیچے ہے. آج پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے 5 مہینے پہلے جب کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اور ہماری اکنامکس انسیکیورٹی کی وجہ سے نیشنل انسیکیورٹی ہوگی، ہمیں اینڈ میں ہمیں سودا نہ وہ کرنا پڑ جائے جس ملک نہاتا ہو جائے. یہ میں نے ساری چیزیں کہی. یہ کہنا کہ بند کمروں میں کوئی میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر؟ مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے.